سننے میں آیا ہے کہ جو کہ ہاٹ سے مجلس کا امیدوار حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب کو نہیں بنایا جا رہا ہے۔ اگر یہ خبر صحیح ہے تو ہم سب کو بہت افسوس ہوا، اس لیے کہ سیمانچل کی سرزمین میں، بالخصوص جو کہ ہاٹ کی سرزمین میں شروع ہی سے جب سے مجلس آئی، مجلس کا تعارف کرانے والا، مجلس کے نظریات کو بتانے والا، مجلس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے والے کا نام حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ انہوں نے اپنے علاقے میں بڑی محنتیں کی، بڑی کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے اپنے علاقے کے بچے، جوان، بزرگ، مرد، خواتین، عوام، خواص، ہر ایک کے دلوں کے اندر جو ہے مجلس سے اتنی محبت پیدا کر دی ہے کہ لوگ مجلس کا نام سن کر کے جو ہیں ان کے دلوں کے اندر ایک شوق، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بہار کا کون سا ضلع ایسا ہوگا جہاں پر حضرت مولانا تشریف نہ لے گئے ہوں؟ اکثر و بیشتر اپنے بیان میں مجلس کو مضبوط کرنے کی بات کہی ہے، لوگوں کے پاس جا جا کر کے مجلس کے نظریات کو، مجلس کے فوائد کو لوگوں کے سامنے کھل کر کے بیان کیا ہے۔ مجلس کے لیے محنتیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، وہاں کے لوگوں کے دلوں کے اندر مجلس کی محبت کو قائم کیا ہے۔ تو مولانا بھی بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اس مرتبہ مجلس کی طرف سے مجھے امیدوار بنایا جائے گا۔ مجھے پارٹی سے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ اور اگر حضرت مولانا جو کہ ہاٹ سے مجلس کا امیدوار بنتے ہیں تو معلوم ہے کیا ہوگا۔ اگر ایک طرف دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا، ملک کے مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ مہاراشٹرا کی ودھان سبھا میں اپنے قوم، اپنے علاقے کے مسائل کو پوری طاقت کے ساتھ رکھ رہے ہیں، تو دوسری طرف بہار کے ودھان سبھا میں جب حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب چترویدی کی انٹری ہوگی اور جب یہ اپنے علاقے، اپنے قوم کے مسائل کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے مجلس کا بھی بڑا فائدہ ہوگا، مجلس کی محبت لوگوں کے دلوں میں اور بڑھے گی، اور جس علاقے سے مولانا تعلق رکھتے ہیں وہاں کے لوگوں کا بہت فائدہ ہوگا۔ اس لیے میں بڑے ادب کے ساتھ مجلس کے صدر محترم